تمام ساتھی قرآن کریم کھول لیں. آن لائن بھی جو حضرات و مستورات ہیں قرآن کریم کی آخری 10 صورتیں الحمدللہ پوری ہو چکی ہیں. آج سے انشاءاللہ سورۃ الفجر سے شروع کریں گے. آخری پارے کا جو نصف ہے نا سورۃ الفجر وہ کھول لیجئے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. صدق اللہ العظیم. یہ سورۃ الفجر ہے اور مکی سورت ہے. اس میں 1 رکوع ہے اور 30 آیات ہے. اس سورت کی ابتدائی 5 آیتیں آپ حضرات نے ابھی پڑھی ہیں. سب سے پہلے انشاءاللہ ان 5 آیات کا ترجمہ ہوگا. اس سورت کی وجہ تسمیہ ہوگی اور اس سورت کا موضوع اور پھر اس سورت کا خلاصہ. اور اس کے ضمن میں چند اہم باتیں ہیں جو ان ابتدائی آیات سے متعلق ہے. ان کو سمجھنا بہت ضروری ہے. وہ بھی انشاءاللہ آپ سے عرض ہو جائے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والفجر فرماتے ہیں قسم ہے فجر کے وقت کی. قسم ہے. آپ کے پاس قرآن نہیں؟ قرآن دے دیں کیا؟ قسم ہے فجر کے وقت کی. وَلَيَالٍ عَشْرٍ اور قسم ہے 10 راتوں کی. قسم ہے 10 راتوں کی. وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ اور قسم ہے کی اور طاق کی. جفت جیم فا تا جفت کی اور طاق طا الف قاف. جفت اور طاق آپ حضرات سمجھتے ہوں گے. ایک وہ ہوتا ہے کہ جس عدد کو جس فگر کو تقسیم کیا جا سکے نا. مثال کے طور پہ کوئی کہے بھئی 10 کو تقسیم کریں تو 10 کو ہم تقسیم کر سکتے ہیں نا. بالکل آسانی سے کر سکتے ہیں. 5 میں تقسیم کر دیں, 2 میں تقسیم کر دیں, ہے نا. لیکن اگر کوئی آپ سے کہے کہ جی 3 کو تقسیم کر دیں تو 3 تقسیم ہو تو سکتا ہے لیکن ٹوٹ کے, سمجھ گئے, 1.5 میں آ جائے گا. اور جو چیز ٹوٹ کر تقسیم ہو اس کو عربی میں کسر کہتے ہیں. کسر یہ ایک خارجی سی بات ہے لیکن انشاءاللہ آپ کو فائدہ دے گی. جو چیز تقسیم ہو لیکن ٹوٹ کر, ہم اردو میں کہتے ہیں نا بھئی اس میں تو کھلا پیسے آ گئے, چینج آ گیا, سکے آ گئے نا. اب 5 کو آپ 2 حصوں میں بانٹیں گے تو کتنے بنیں گے؟ 2.5. ٹوٹ گیا نا. 8 آنے کا سکہ آ گیا اس میں. تو جو عدد ٹوٹے اس کو کہتے ہیں کسر. یہ یاد رکھیں کاف کے ساتھ, کاف سین اور را, کسر. ٹھیک ہے.
تو جو عدد تقسیم کیا جا سکے وہ کہلاتا ہے جفت. وہ کیا کہلاتا ہے؟ جفت. اور جو عدد تقسیم نہیں کیا جا سکے، نہیں کیے جا سکنے سے مراد کیا ہے؟ ٹوٹ کر تقسیم ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ طاق. سمجھ میں آ گئی؟ اسی لیے ایک لفظ آپ سنتے ہیں کہ بھئی آخری عشرے کی طاق راتوں میں بیان ہوگا، ہے نا؟ اب طاق راتیں ہیں تو اس لیے کہ وہ 21، 23، 25، 27 اور 29 ہے. سمجھ گئے؟ تو اس میں چونکہ 1، 3، 5، 7، 9 یہ ترتیب آ رہی ہے نا، اس لیے ان کو طاق کہہ دیا گیا. سمجھ میں آ گئی؟ تو قسم ہے جفت کی اور طاق کی. واللیل اذا یسر، اور قسم ہے رات کی جب کہ وہ گزر جائے. قسم ہے رات کی جب کہ وہ گزر جائے. کتنی آیتوں کا ترجمہ ہوا؟ 4. گویا کتنی قسمیں اللہ پاک نے کھائی ہیں؟ 4 قسمیں کھائی ہیں. فجر کے وقت کی قسم نمبر 1، 10 راتوں کی قسم نمبر 2، جفت اور طاق کی قسم نمبر 3، رات کی قسم جب کہ وہ گزر جائے نمبر 4. 4 قسمیں اللہ پاک نے کھائی. آگے فرمائے هل فی ذالک قسم لذی حجر. اس کے 2 ترجمے، دونوں ترجمے لکھنے. یقیناً یہ چاروں بڑی قسمیں ہیں عقل والوں کے لیے. یقیناً یہ چاروں، اس لیے کہ آپ نے ابھی خود کہا کہ کتنی قسمیں کھائی ہیں؟ 4 نا. یقیناً یہ چاروں قسمن بڑی قسمیں ہیں لذی حجرن، کن کے لیے؟ عقل والوں کے لیے، عقل مند لوگوں کے لیے یہ بڑی قسمیں ہیں. ایک ترجمہ سمجھ گئے؟ دوسرا ترجمہ هل فی ذالک قسم لذی حجر، یقیناً یہ قسمیں معتبر ہے، یقیناً یہ قسمیں معتبر ہے لذی حجر، عقل والوں کے لیے. یہ قسمیں کیا ہیں؟ معتبر ہے کن کے لیے؟ عقل والوں کے لیے. یعنی اللہ پاک نے 4 چیزوں کی خود قسمیں کھائی. اب انسان ہے نا، دنیا میں کوئی آپ کے سامنے قسم کھائے، اب تو بہت زیادہ جھوٹ عام ہو گیا ہے، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ یار اس آدمی کی قسم کا کوئی اعتبار نہیں ہے نا. تو انسان گویا کہ قسم میں بھی بعض دفعہ شک اور شبہ میں آ سکتا ہے. تو اللہ پاک نے فرمایا یہ جو ہم نے 4 قسمیں کھائی ہیں نا، عقل مند لوگوں کے لیے یہ قسمیں کیا ہیں؟ معتبر ہے، بڑی ہے، وہ اس کو قبول کریں گے. باقی جن کے پاس عقل نہیں ہے، عقل سے عاری ہے، تو وہ تو اللہ پاک جتنی بھی قسمیں کھا لیں تو وہ ماننے پہ تیار نہیں ہوں گے. دونوں ترجمے لکھ لیے؟ لکھ لیے دوستو؟ جی. پہلا والا ہے یقیناً یہ چاروں قسمیں معتبر ہے عقل والوں کے لیے. ٹھیک ہے. اور دوسرا ترجمہ کیا ہوا؟ یقیناً یہ بڑی قسمیں ہیں عقل والوں کے لیے. ترجمہ سمجھ گئے دوستوں؟ ترجمہ سمجھ میں آ گیا؟ اچھا. دوسری بات تو بالکل آسان ہے کہ اس سورت کو سورۃ الفجر کیوں کہتے ہیں؟ بالکل پہلی آیت میں لفظ فجر آیا ہے، والفجر، اللہ پاک نے فجر کی قسم کھائی ہے، اس لیے اس سورت کا نام کیا پڑ گیا؟ سورۃ الفجر پڑ گیا. سمجھ گئے؟ یہ ہو گئی اس کی وجہ تسمیہ. آگے بڑھنے سے پہلے ہمیں چند باتیں سمجھنا بہت ضروری ہے. ان 5 آیتوں میں موضوع اور خلاصے سے پہلے چند باتیں سمجھنا بہت ضروری ہے. سب سے پہلی بات،
ہم اردو زبان میں بھی یا ہر زبان میں انسان قسم کھاتا ہے نا. اردو میں ہم کہتے ہیں قسم خدا کی یا اللہ کی قسم لے لو مجھ سے، ہے نا. یعنی لفظ قسم یا لفظ اللہ آپ کو ضرور نظر آئے گا. آپ بتائیں ان 4 آیتوں میں جس کا ترجمہ آپ نے چاروں میں قسم سے کیا، کہیں پہ لفظ قسم آیا ہے یا کہیں پر لفظ اللہ آیا ہے؟ نہیں آیا. حالانکہ عربی میں بھی، یہ بات توجہ سے سن لیں، عربی زبان میں بھی اگر ایک آدمی یہ کہے نا کہ میں قسم کھاتا ہوں تو اس کو کہنا پڑتا ہے اقسم باللہ. اقسم باللہ. لفظ قسم بھی عربی کا ہے، لفظ ہے، لیکن ہمیں ان 4 آیتوں میں نہ لفظ قسم نظر آ رہا ہے نہ لفظ اللہ نظر آ رہا ہے، لیکن ترجمہ چاروں آیتوں کا آپ نے قسم والا کیا. اب سوال آپ سے یہ ہے کہ ان 4 آیتوں میں قسم کا ترجمہ آپ کس چیز سے کر رہے ہیں؟ آپ کے پاس کیا چیز موجود ہے؟ جی جی ہاں، یہ جو حرف واو نظر آ رہا ہے نا آپ کو، واو، واو، عربی لغت میں جیسے ہر زبان کی ایک گرامر ہوتی ہے نا، گرامر ہوتی ہے. آپ انگلش گرامر پڑھتے ہیں، اردو گرامر پڑھتے ہیں، عربی کی بھی گرامر ہے. عربی گرامر میں کچھ حروف ہوتے ہیں، وہ حروف کہلاتے ہیں حروف قسمیہ. وہ حروف کیا کہلاتے ہیں؟ حروف قسمیہ. حروف تو جانتے ہیں نا، الف با تا سا جیم ح خ الی آخرہ یا تک. یہ 29 جو حروف ہیں، حروف ہجا یا حروف تہجی، ان حروف میں سے کچھ حروف ایسے ہیں جو کیا کہلاتے ہیں؟ حروف قسمیہ. اور ان حروف قسمیہ میں سے ایک حرف کون سا ہے؟ واو ہے. سمجھ میں آ گئے؟ سمجھ گئے؟ اب مثال کے طور پہ آگے ششماہی امتحان آئے گا، لیکن میں آپ سے عرض کرتا تھا نا کہ امتحان میں یہ آ سکتا ہے، یہ آ سکتا ہے، یہ آ سکتا ہے، تو کچھ بھی آ سکتا ہے. اب ششماہی امتحان میں ایک سوال ایم سی کیوز بن سکتا ہے، اگر ایم سی کیوز کی ترتیب ہوئی کہ سورہ فجر کی ابتدائی 4 آیتوں میں قسم کا ترجمہ آپ کہاں سے کر رہے ہیں؟ اور نیچے ہم نے لکھا ہوگا واو با تا سا کچھ بھی، تو آپ کیا لکھیں گے؟ واو. ٹھیک ہے نا؟ تو واو کون سے حروف میں سے ہے؟ حروف قسمیہ میں سے ہے. یہ بات یاد رہے گی. اسی واو کی وجہ سے آپ نے چاروں آیات میں ترجمہ کس کا کیا؟ قسم کا کیا. یہ بات سمجھ گئے؟ سمجھ میں آ گئی بات دوستو؟ تو آگے چلیں گے. ایک بات ہے. اچھا، دوسری اہم بات، اہم ترین بات، انسان جب قسم کا جملہ بولتا ہے تو اس قسم کے جملے کے پیچھے کوئی کام اور مقصد ہوتا ہے نا. آپ نے قسم کس چیز پہ کھائی ہے؟ مثال کے طور پہ ایک مثال دے رہا ہوں. آپ کو اپنے دوست پر غصہ آیا، وہ دیر سے آیا یا اس نے کوئی نقصان کیا، کچھ بھی کیا، ایک مثال دے رہا ہوں. تو غصے میں آپ نے کہا کہ قسم خدا کی، یہاں پہنچ کے آپ رک گئے. اب اس دوست پہ آپ غصہ ہو رہے ہیں نا، ناراض ہو رہے ہیں، تو آپ نے کہا قسم خدا کی اور رک گئے. آپ کی اس قسم سے کوئی مطلب سامنے آ رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں آ رہا ہے. قسم خدا کی کے بعد کیا ارادہ ہے آپ کا؟ آپ دوست کو کیا کہنا چاہتے ہیں کہ میں آپ سے دوستی ختم کر رہا ہوں، میں آپ سے ملاقات نہیں کروں گا، میں آپ کی کوئی چیز نہیں کھاؤں گا، آپ سے سلام نہیں. کیا ہے کیا نہیں ہے؟ سمجھ میں آتی ہے بات دوستو؟ اس کو کہتے ہیں مقسم بہی. اس کو کیا کہتے ہیں؟ مقسم بہی. اس کو کیا کہتے ہیں؟ مقسم، میم قاف سین میم اور بہی لکھتے ہیں، مقسم بہی. سوال یہ ہے کہ 4 آیتوں میں آپ نے قسم کھائی 4 چیزوں کی، تو مقسم بہی کیا ہے؟ کس چیز کی قسم کھائی جا رہی؟ سوال سمجھ میں آیا؟ آگے مقسم بہی ہونا چاہیے نا. سمجھ گئے؟ سوال سمجھ میں آیا؟
تو اس کا جواب یہ ہے، عربی زبان میں بہت زیادہ فصاحت و بلاغت ہے نا، فصاحت و بلاغت بہت زیادہ ہے، قرآن کریم میں بھی، احادیث مبارکہ میں بھی، اور عام عربی زبان میں بھی۔ بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ قسم والا جملہ مذکور ہوتا ہے اور مقسم بھی محذوف ہوتا ہے۔ نہیں سمجھ میں آ رہی بات؟ مشکل باتیں ہو گئی بہت زیادہ۔ جو چیز لفظوں میں بیان کر دی جائے اس کو کہتے ہیں مذکور۔ مذکور جیسے مسجد کے بورڈ پہ لکھا ہے بھئی مذکورہ بالا ہدایات پر عمل کریں، تو وہ لکھی بھی ہوں گی نا نیچے، آپ نیچے جائیں، نیچے ہدایت لکھی ہوئی ہے۔ جو چیز لفظوں میں نظر آئے وہ کہلاتی ہے مذکور، اور جو چیز لفظوں میں نظر نہ آئے وہ کہلاتی ہے محذوف۔ میم، ہا، ذال، واو، فا، وہ کیا کہلاتی ہے؟ محذوف۔ سمجھ گئے؟ وہ کیا کہلاتی ہے؟ محذوف۔ لفظوں میں آپ کو نہیں نظر آئیں گی لیکن کچھ ہے، کچھ ہے۔ اب صبح مثال کے طور پہ طلبہ آتے ہیں نا، 7:45 پر پہلا سبق پیریڈ شروع ہوتا ہے، ایک طالب علم 5 منٹ لیٹ آتا ہے، غصہ آتا ہے۔ استاذ ان سے کہتے ہیں بھئی اگر کل 1 منٹ بھی لیٹ آئے نا، یہاں پہنچ کے رک گئے، تو آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے کہ آگے محذوف جملہ کیا ہونا چاہیے؟ شاباش۔ 1 منٹ بھی لیٹ آئے تو کل کلاس میں بیٹھنے کی اجازت نہیں۔ دیکھیے یہ محذوف آپ نے کیسے نکالا؟ ماحول بتا رہا ہے کہ استاذ کو غصہ کس چیز پر ہے؟ اس کے دیر سے آنے پر ہے نا؟ لہذا کل بھی اگر اس نے یہ حرکت کی تو استاذ کا غصہ اس کو کلاس میں آنے سے کیا کر دے گا؟ روک دے گا۔ اسی سے دوستوں آپ حضرات یہ بات سمجھ لیں کہ بعض دفعہ قسم کے الفاظ ذکر ہوتے ہیں لیکن مقسم بھی کیا ہوتا ہے؟ محذوف ہوتا ہے، مذکور نہیں ہوتا۔ مقسم بھی کیا ہوتا ہے؟ محذوف ہوتا ہے، اور اس محذوف کو خود سمجھنا پڑتا ہے ماحول اور موقع کی مناسبت سے۔ سمجھ میں آ گئی؟ جیسے میں نے آپ کو کلاس کی مثال دی نا، طالب علم کے دیر سے آنے پر استاذ نے کہا کل سے 1 منٹ بھی دیر سے آئے تو وہ خود سمجھ جائے گا کہ تو کے بعد کا مطلب یہ کہ پھر مجھے بیٹھنے کی اجازت نہیں ہوگی یہاں پہ۔ اب سورۃ الفجر جو ہے، آگے جیسے انشاءاللہ ہم آیتیں پڑھیں گے، اس سورۃ الفجر کے مخاطبین کافر ہے۔ بات غور سے سنیں، اس سورۃ الفجر کے مخاطبین کون ہیں؟ کافر ہیں۔ اور اللہ پاک نے ان کافروں کو پچھلی امتوں کی مثالیں دی ہیں، وہ آگے آ رہی ہے، ابھی آج کی آیت میں نہیں ہے دوستو۔ اس کے مخاطب کافر ہیں، اور ان کافروں کو سمجھانے کے لیے اللہ پاک نے پچھلی قوموں کی مثالیں دی کہ قوم عاد کے ساتھ ہم نے یہ کیا، قوم سمود کے ساتھ ہم نے یہ کیا۔ سمجھ گئے؟ ان پچھلی امتوں کی مثالیں دی کہ ان کو بھی ہلاک کیا، ان کو بھی ہلاک کیا، ان کو بھی ہلاک کیا، پچھلی امتوں کے ذکر کیا۔ اور اب اللہ کے مخاطب کون ہے؟ مشرکین مکہ، اس امت کے کافر مخاطب تھے۔ تو اللہ پاک نے ان کو مخاطب کر کے 4 چیزوں کی قسمیں کھا کے کہا کہ فجر کی قسم، 10 راتوں کی قسم، جفت اور طاق کی قسم، گزری ہوئی رات کی قسم۔ تو آگے کیا ہونا چاہیے؟ اگر تم بھی ان کی طرح ایمان نہیں لائے تو تمہیں بھی کیا کر دیں گے؟ ہلاک کر دیں گے۔ کچھ سمجھ میں آیا؟ کچھ؟ اور کسی کو پورا سمجھ آیا؟ جی۔ مقسم بھی، میں نے عرض کیا کہ ایک ہوتا ہے جملہ قسمیہ، جیسے اردو میں ہم کہتے ہیں میں قسم کھاتا ہوں یا خدا کی قسم۔
اب اس کے بعد یہ قسم آپ کس چیز کی کھا رہے ہیں؟ کسی سے بات نہ کرنے کی، کسی کی چیز نہ کھانے کی، کسی سے دوستی ختم کرنے کی. جس چیز کے بارے میں آپ قسم کھانا چاہتے ہیں نا، یہ کہلائے گا مقسم. تو یہاں پر آپ سے اگر کوئی پوچھ لے کہ سورۃ الفجر کی ابتدائی 4 آیتوں میں قسم پر کون سا حرف اشارہ کر رہا ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ واو. ایک مسئلہ حل ہو گیا. واو حرف ہے جو قسم کے جملے کی طرف اشارہ کر رہا ہے. دوسرا سوال آپ سے یہ پوچھا جائے گا کہ آپ نے 4 قسمیں کھا لی، لیکن بھائی قسم کھانے کے بعد ہمیں پتہ تو چلے کہ کس چیز پہ قسم کھائی جا رہی ہے، اللہ پاک کس چیز کے لیے ڈرا رہے انسان کو. تو میں نے عرض کیا کہ کبھی مقسم بھی مذکور ہوگا اور کبھی مقسم بھی محذوف ہوگا. کبھی کیا ہوگا؟ مذکور لفظوں میں نظر آ جائے گا، اور کبھی وہ کیا ہوگا؟ محذوف ہوگا. یہاں جو مقسم بھی ہے وہ کیا ہے؟ محذوف ہے. سمجھ گئے؟ وہ محذوف مقسم بھی کیا ہے وہ آپ حضرات ابھی لکھیں، وہ میں آپ کو لکھوا رہا ہوں. لکھ رہے ہیں؟ لکھیں. ان چاروں قسموں کا مقسم بھی محذوف ہے. ان چاروں قسموں کا مقسم بھی محذوف ہے، اور وہ یہ ہے. اب وہ جملہ تو دوستو عربی میں ہے، مفسرین نے لکھا ہے لَأُهْلِكَنَّ الْكُفَّارَ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا. یہ میں آپ کو اس کا ترجمہ لکھوا دیتا ہوں تاکہ کسی کو پریشانی نہ ہو. اور وہ یہ ہے، دیکھیں وہ جملہ یہ ہے، میں ضرور ان کافروں کو ہلاک کر دوں گا اگر یہ ایمان نہ لائے. میں ضرور ان کافروں کو ہلاک کر دوں گا اگر یہ ایمان نہ لائے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ جگہ سمجھ گئے دوستو؟ سمجھ گئے؟ تو مقسم بھی یہاں پہ مذکور ہے یا محذوف ہے؟ محذوف ہے. اور محذوف کیا ہے؟ میں ضرور ان کافروں کو ہلاک کر دوں گا اگر یہ ایمان نہ لائے. یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا دوستو، ہو گیا ہے. اب اہم باتیں یہ ہے کہ والفجر ولیال عشر والشفع والوتر. قسم ہے فجر کے وقت کی، قسم ہے 10 راتوں کی، قسم ہے جفت اور طاق کی. فجر سے مراد کیا ہے؟ 10 راتوں سے مراد کیا ہے؟ جفت اور طاق سے مراد کیا ہے؟ یہ بات سمجھنے کی. اب ایک ایک کو آپ لیں اور سمجھیں. والفجر لکھیں، فجر. اس کے 3 مطلب بیان کیے گئے ہیں. کتنے مطلب ہیں؟ 3 مطلب ہو سکتے ہیں فجر کے. نمبر 1 لکھیں صبح صادق. صبح صادق. صبح صادق سمجھتے ہیں دوستوں؟ جب فجر کا وقت داخل ہو جائے، فجر کی نماز نہیں، فجر کا وقت داخل ہو جائے، تو اس وقت کو کیا کہتے ہیں؟ صبح صادق. تو ایک قول یہ ہے کہ والفجر کہہ کر اللہ پاک نے مراد کیا لیا ہے؟ صبح صادق مراد. نمبر 2 فجر کی نماز. فجر کی. نمبر 3 یوم النحر کی فجر. یوم النحر. یوم النحر کی فجر. اب یوم النحر کس دن کو کہتے ہیں؟ 10 ذی الحجہ کو. قربانی کا دن کون سا ہے؟ 10 ذی الحجہ ہے نا. اس 10 ذی الحجہ کو کیا کہتے ہیں؟ یوم النحر. تو اب 3 قول آپ کے سامنے آ گئے. یا تو اللہ پاک نے فجر کہہ کر صبح صادق کی قسم کھائی، یا فجر کہہ کر فجر کی نماز کی قسم کھائی. اگر آپ یہ 2 مطلب لیتے ہیں تو یہ تو روزانہ آتے ہیں نا.
روز صبح صادق بھی ہوتی ہے، روز فجر کی نماز بھی ہوتی ہے. اور تیسرا ایک مطلب ہے، وہ اگر لیں گے تو وہ سال میں ایک مرتبہ آتا ہے، اور وہ مطلب کیا ہے؟ یوم النحر کی فجر کی. اس دن کی فجر کی قسم اللہ پاک نے کھائی ہے، وہ خاص دن ہو جائے گا. تو یوم النحر سال میں کتنی مرتبہ ہے؟ ایک مرتبہ. جی، اس دن قربانی کا عمل ہوتا ہے نا، اس دن کی فضیلت کی وجہ سے اللہ پاک نے کھائی. ٹھیک ہے. اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ خاص طور پہ اللہ پاک نے یوم النحر کا اس لیے وہ کیا کہ جو کافر تھے نا، مشرکین، ان کے ہاں بھی ان دنوں کا بڑا احترام تھا، احترام کرتے تھے، اس لیے اللہ پاک نے اس کو خاص طور پہ لیا. یہ تینوں مطلب سمجھ گئے؟ سمجھ گئے؟ اچھا. نمبر 2، لیال عشر، 10 راتوں کی قسم. اب ان 10 راتوں سے مراد کون سی 10 راتیں؟ اس میں بھی 3 قول ہیں دوستوں. نمبر 1 لکھے ذوالحجہ کا پہلا عشرہ، ذوالحجہ کا پہلا عشرہ. اس کے فضائل آپ سنتے ہیں نا، فضائل عشرہ ذی الحجہ. نمبر 2 رمضان کا آخری عشرہ. نمبر 3 محرم کا پہلا عشرہ. کتنے قول ہو گئے؟ 3. ذوالحجہ کا پہلا عشرہ، رمضان کا آخری عشرہ، یا پھر محرم کا پہلا عشرہ. یہ 10 راتیں ہو سکتی ہیں. 3 قول ہو گئے. اچھا، والشفع والوتر، قسم ہے جفت کی اور طاق کی. اس سے کیا مراد ہے؟ میں نے عرض کیا کہ جفت اس کو کہتے ہیں جو تقسیم ہو سکے، اور طاق اس کو کہتے ہیں جو تقسیم، اور تقسیم کریں گے تو کیا ہوگا؟ ٹوٹ جائے گا، اس میں کسر آئے گا، ہے نا. تو والشفع والوتر سے کیا مراد ہے؟ اس میں 2 قول ہیں، یہ بھی لکھ لیں جلدی سے. نمبر 1 لکھیں یوم النحر اور یوم عرفہ. یوم النحر اور یوم عرفہ. مشکل نہیں دوستو. یوم النحر کون سی تاریخ ہے؟ 10. 10 کی تقسیم ہو سکتی ہے؟ ہو سکتی ہے نا، 5 بانٹ دیں، تقسیم ہو سکتی. تو یوم النحر 10 ہے نا، تو یہ جفت ہے یا طاق ہے؟ جفت ہے. اور یوم عرفہ کب ہوتی ہے؟ 9. یہ کیا ہے؟ طاق ہے. اس کو تقسیم کریں گے تو 4.5 ہو جائے گا، ٹکڑے ہو جائیں گے نا. تو بعض نے اس کا مطلب لیا کہ یوم النحر اور یوم عرفہ. جفت سے اشارہ ہے یوم النحر کی طرف، اور طاق سے اشارہ ہے یوم عرفہ کی طرف. پہلا قول یہ ہو گیا. نمبر 2 دوسرا قول لکھے کہ والشفع والوتر سے مراد ہے نمازیں. اس سے مراد ہے نمازیں. کیا مطلب؟ بعض نمازیں جفت ہے، بعض نمازیں طاق ہے. تو دن میں کل کتنی نمازیں فرض ہیں؟ 5. ان میں سے طاق کتنی ہے؟ ایک ہی ہے. کون سی؟ مغرب کی. مغرب میں کتنی رکعتیں؟ 3. باقی فجر میں 2 ہے، ظہر میں 4 ہے، عصر میں 4 ہے، عشاء میں 4 ہے. وہ سب آدھی آدھی ہو سکتی ہے، لیکن مغرب نہیں ہو سکتی. تو نمازیں مراد لی گئی کہ والشفع والوتر، اس سے مراد نمازیں ہیں کہ ایک نماز طاق ہے اور 4 نمازیں جفت ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.